افتخار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, پتہ نا آپ کو. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا, چیف جسٹس نے یہ کہا, میں نہیں کہہ رہا. اور اگر آپ کو الیکشن, آپ اکثر بات کرتے رہتے تھے, میں تھے کا لفظ استعمال کیا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن اب تھے ہیں. اب الیکشن 8 کو ہو رہے ہیں, ایسے نا, اب تو آپ کو بھی یقین آ گیا نا یا نہیں؟ دیکھیں صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن نے مشترکہ طور پر ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے, تو ظاہری بات ہے اب تو الیکشن ہو ہی رہا ہے نا. اور جس طرح آپ نے بات کی چیف جسٹس صاحب نے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی, تو ظاہری بات ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے. ہر صورت میں الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ بھی کہیں گے نا 8 فروری کو. ظاہری بات ہے پاکستان کا چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, تحفظات بھی ہیں. میرے کیا بن رہا تھا, میں بتا رہا ہوں اگر چیف جسٹس صاحب پاکستان کہہ رہے ہیں کیسے روک سکتے؟ پھر بھی کچھ حال آ بھی گیا نا کہیں بات کرنے نا, تو آپ نے یہ بات پتہ کس کو بتانی ہے؟ اپنی بیوی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میں یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا بھائی, میں میں نے بیوی کو سیاست سے الیکشن ہونے نہ ہونے سے اس کو کیا پتا, اس لیے تو انہیں کو بتانا ہے, صرف انہیں کو بتانا ہے, عوام میں بھی نہیں کرنا. اور آپ نے میڈیا پہ بھی کوئی ٹکر نہیں چلانا, اور آپ نے پٹی نہیں چلانی. اور اس بات ہے ان کی ایک بات تو جائز ہے کہ جب ایک صدر پاکستان الیکشن کمیشن نے مشترکہ طور پر تاریخ کا اعلان کر دیا ہے, تو پھر اس پر یہ کہنا تو بالکل نامناسب ہوگا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. کہ جب الیکشن پراپر اناؤنس ہو گیا تو پھر اس پر کیوں آپ کہیں یا کیوں میڈیا والا کوئی کہے؟ اس پر تو آپ یہ کہیں کہ آپ اتنے دن رہ گئے اور یہ تیاری ہو رہی ہے, جس طرح انہوں نے شیڈول دیا ہے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوں گے. ہاں, جب تک ڈیٹ کا انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تب تک ہم آپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے. بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی اس پر تھیں, اور اسپیشلی تحریک انصاف کو بڑا ان کے جو ورک آؤٹ ہیں ان کو شکوک و شبہات تھے کہ کیونکہ اس وقت یہ الیکشن ہمارے ڈر سے نہیں کرا رہے ہیں. تو آپ چلیں ان کو بھی میدان مل گیا ہے, ان کو ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے, وہ بھی آ جائیں میدان میں. اچھا, لیکن آج آپ کو بتاؤں کہ جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں اس کیس کو جو نپٹا دیا گیا ہے, اس میں جو ریمارکس آئے ہیں نا, اس میں سپریم کورٹ نے بڑی اہم بات کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پہ صدر مملکت پر ایک چارج شیٹ بھی ہے. اچھا, ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ غیر آئینی طور پہ اسمبلی تحلیل کرنا بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے, نمبر 1. اور حیران کن طور پہ صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا, لیکن انہوں نے کی ایک چارج شیٹ. دوسری کہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا اختیار تھا جو الیکشن کے حوالے سے تھا, انہوں نے وہ بھی نہیں دیا. تو دوسرا کام, تو صدر کے جو کام ہیں, 2 کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جس کو آج سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث لایا گیا ہے کہ صدر کو یہ کام کرنا چاہیے تھا اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک دیکھیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ جو صدر پاکستان کا ایک جو تھا پروٹوکول یا ان کا جو وقار تھا اس کو مکمل طور پر بحال کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا, پہلے تو الیکشن کمیشن جانے کو تیار ہی نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا, صدر کے عہدے کو, ان کا جو تقدس تھا جو پامال کیا جا رہا تھا اس کو بحال کیا ہے میرے خیال میں, اہمیت دیکھ, رسپیکٹ دیکھ. تو یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی بڑی اچھی بات ہے کہ جو چیزیں ہم کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, اس طرح کہہ رہے تھے نا. ہر کوئی دیکھیں پی ٹی آئی ہو یا جو بھی ہو, یہ سارے لوگ آئین کو تو روند ہی رہتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے, لیکن یہ چیف جسٹس نے آگے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں مجھے جس سے دوبارہ جو ہے نا آئین قانون پٹری پہ چڑھے گئے. ہاں, مجھے یہ بھی لگتا ہے لیکن ایک اور چیز بھی ڈٹرمن ہو گئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار بہرحال الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے. وہ تو ساری باتیں دیا, اور اس کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جائیں اور صدر صاحب کو اعتماد میں لیں. اور اب بھی صدر صاحب نے خود ڈیٹ نہیں دی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ باہمی مشاورت سے ایک ڈیٹ پہ طے ہو. اب 11 ہو گئے مملکت کو الیکشن کمیشن سے شیخ صاحب دیکھیں وہ تو قومی اسمبلی نے اختیارات ہی منتقل کر دیا الیکشن کمیشن کو, آپ کو یاد ہوگا. چلے بس اب ایک کہ 8 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کی تیاری, 8 تاریخ کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو ان کے لیے ہے کہ وہ تیاری کریں. اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو الیکشن لڑنے آئیں, جس پارٹی سے بھی آئیں. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, لڑوا رہے ہیں اس الیکشن. اچھا, آپ کو نہیں لڑیں گے, آپ تو میڈیا میں نا اگلے الیکشن میں اس کو لڑوا رہے ہیں. اچھا, خود بھی الیکشن, اگلے الیکشن ایک صحافی الیکشن لڑے گا. کیوں نہیں لڑیں گے, بہت سارے صحافی چھوڑ دیں گے, چھوڑ دوں گا اگلے الیکشن میں آفٹر 5 ایئر.